ایسی بیوی جس کی موت پر شکر کیا جائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کرنے گیا، طواف اور عبادت کے بعد بازار کا رخ کیا تاکہ کچھ سامان خرید لوں۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جو بات بات پر قسم کھاتا اور اپنے سامان کی حد سے زیادہ تعریف کرتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسے شخص سے خریداری بے برکتی کا سبب ہے، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے سامان خرید لیا۔ کچھ سالوں بعد جب دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی اور سامان خریدنے بازار گیا تو حیرت سے دیکھا کہ وہی شخص اب بالکل خاموش کھڑا ہے، نہ قسم کھا رہا تھا نہ ہی اپنے سامان کی بے جا تعریف کر رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، کیا تم وہی ہو جو پہلے ہر بات پر قسم کھاتے تھے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اب تم قسم کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بولا، پہلے جو میری بیوی تھی، اگر میں شام کو کم کمائی لے کر گھر جاتا تو وہ اسے حقیر جانتی، اور اگر زیادہ لے کر جاتا تو پھر بھی کم سمجھتی۔ میں ہر روز زیادہ کمانے کے لیے قسمیں کھاتا، مبالغہ کرتا تاکہ زیادہ سامان بیچ سکوں۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرمایا اور اس عورت کو موت دے دی۔ اس کے بعد میں نے دوسری عورت سے نکاح کیا۔ جب صبح بازار آتا تو وہ کہتی، اے میرے شوہر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ہمیں صرف پاک کمائی کھلانا۔ اگر آپ تھوڑی کمائی لائیں گے تو میں اسے کثیر سمجھوں گی، اور اگر آپ کم بھی لائیں گے تو میں محنت کر کے آپ کی مدد کروں گی۔ پھر اس شخص نے کہا، بس بیوی کی کم یا زیادہ کی لالچ ہی سب فرق ڈالتی ہے۔ اسلاف کی بیویاں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہم مال کی کمی پر صبر کر لیں گے مگر جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکیں گی۔ بیوی کا صبر و شکر یا اس کی کمی مرد کو حلال یا حرام کمانے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور بیوی کے تانے کبھی خاطر میں نہ لائیں، حلال کمائیں، اور بیویاں ایسی لالچی نہ بنیں کہ ان کی موت پر شوہر شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ گھر کی خوشیاں اور برکت کا اصل راز شوہر اور بیوی دونوں کے صبر، شکر اور تقوی میں ہے۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ کے خوف اور حلال پر قائم ہوں وہ دنیا اور آخرت میں سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لالچ دل کو جلا دیتا ہے مگر قناعت دل کو جنت بنا دیتی ہے۔